دوسرا جو چیپٹر ہے آج کا سورہ القدر. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. بے شک اور یقیناً دونوں معنی ایک ہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں. طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہے. یہ سورہ القدر ہے. اس سورہ کا نام سورہ القدر ہے. یہ سورہ بھی سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے کچھ عرصے کے بعد ہی نازل ہوئی تھی. بہت لمبا پیریڈ نہیں گزرا تھا. قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو وہاں سے یہ صورتیں اتری ہیں. ایک ایک حرف کا لفظی جو ترجمہ ہے، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا کہ عربی سیکھنا، عربی سکھانا، تو یہ جو آپ کو سیٹ اپ دیا گیا ہے اس میں اسی سسٹم کو رکھا گیا ہے. مگر وہ ایک الگ فن، الگ فل، الگ کورس ہے عربی سکھانے کا. یہاں ہم لوگ عربی جو آپ کو آ گئی قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا، ترجمہ یاد کرنا، تفسیر، احکام، مسائل، فوائد، ان چیزوں کو آپ کے ذہن میں بٹھانا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. قرآن اتارا گیا ہے. کوئی چیز جب اوپر سے اترتی ہے اس کو کہتے ہیں اتارا جانا. جیسے بارش کا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے، اترتی ہے. وہ تو اردو کو بگاڑ کر کے مہاراشٹر میں بولیں گے بارش گری. گرتا کون ہے؟ جب بے قابو ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ گر گیا. بارش بے قابو نہیں ہوتی ہے، وہ عرش والا اللہ تعالیٰ اسے آسمان سے اتارتا ہے، نازل کرتا ہے. لیکن زبان کا میٹر ہے. یہاں کی زبان اور ہے. آپ ساؤتھ میں جائیں گے، کرناٹک، بنگلور میں، وہاں کی اردو الگ ہے، یو پی بہار کی اردو الگ ہے، دلی کی الگ ہے. تو اس زبانوں کے الگ الگ معاملات ہیں. اوپر سے کوئی چیز یا تو پھینکی جاتی ہے یا گرتی ہے یا اتاری جاتی ہے. قرآن احترام کے ساتھ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور بارش کے لیے بھی اسی احترام، کیونکہ بارش ایک بڑی نعمت ہے. بارش اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر چیز کی زندگی بارش سے جڑی ہوئی ہے. بارش اگر اللہ تعالیٰ روک دے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی کی کمی ہوگی تو صرف پینے کی کمی ہو جائے گی. جانور مر جائیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، پھل غلے نہیں ہوں گے، عمارتیں کیسے بنے گی بغیر پانی کے، مکانات کیسے بنیں گے، گاڑیاں کیسے تیار ہوں گی. کوئی بھی مٹیریل ایسا نہیں جو بغیر پانی کے ہو. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو بڑے احترام کے ساتھ اس کا ذکر کیا بارش کا. اور قرآن کے نزول کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. جس احترام کے ساتھ اتارا گیا ہے اسی احترام اور اہتمام کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کی جائے گی. حفاظت کیسے کی جائے گی؟ حفاظت کے کئی راستے ہیں. نمبر 1، قرآن کریم کے حروف کی حفاظت ہوتی ہے. ایک ایک حرف محفوظ ہے. جیسے اس کو حافظ یاد کرتے ہیں، لوگ یاد کرتے ہیں جہاں تک اس کی استطاعت ہوتی ہے. قرآن کریم کے معانی کی حفاظت ہوگی.
کہ جو پیغام اللہ نے دیا ہے وہ پیغام اصلی شکل میں باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کچھ اور کرے، لوگوں میں کچھ اور چیزیں بتا دی گئی، جیسے توریت اور انجیل کے بارے میں کہ یہود و نصارہ نے اس کے معنی مفہوم میں تبدیلی کر دیا تھا. قرآن کے چاہے جتنی محنت کرنے لوگ، آئے دن سنتے ہوں گے کہ امریکہ نے الگ قرآن جو ہے مارکیٹ میں اتارا، اسرائیل نے الگ، قادیانیوں نے الگ، اور یہ آیت بڑھا دی گئی، یہ گھٹا دی گئی، روافظ اور شیعوں نے الگ. یہ شرپسندی ہوتی رہے گی، لیکن قرآن اصلی شکل میں قیامت تک باقی رہے گا، اور الفاظ، حروف، معانی اور تفسیر کے ساتھ باقی رہے گا. اس کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں کر پائے گا. اس کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جو رات مقرر کی، وہ رات قدر اور مرتبے والی رات تھی، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. لیلۃ القدر قدر اور منزلت والی رات، ایسی رات جس کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے. انسان کی راتوں میں یا انسان کے دن میں یا وقت میں ساری چیزیں برابر نہیں. جیسے سارے انسان انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں فرق ہے. جو حیثیت ہماری ہے، محدثین اور فقہا اس سے بہت بڑے بلند تھے، صحابہ ان سے بلند تھے، انبیاء ان سے بلند تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند ہے. انسانیت اور بشریت میں لوگ برابر ہیں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، انسانی ضرورتوں میں، بشری ضرورتوں میں برابر ہیں. لیکن اللہ نے ان کا مقام بڑا بلند کیا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا شعر کی، وہ بشر تو ہیں لیکن ان جیسا کوئی بشر نہیں. بشریت بھی الگ الگ اس کے درجے ہیں. بہت سارے لوگ کہیں گے ہماری طرح بشر تھے. ہماری طرح بشر اس معنی میں کہ ہمارے دو آنکھیں، ان کے دو آنکھیں، کھانا پینا سونا، بشری جو ضرورتیں اس لحاظ سے آپ بشر تھے. لیکن بشری جو مقام و مرتبہ ہے اس تک تو کوئی نہیں پہنچا، نہ پہنچ پائے گا. تو کچھ لوگ جملوں کے استعمال میں کہیں کہیں حقارت ظاہر کر دیتے ہیں اور کہیں کہیں غلو ظاہر کر دیتے ہیں، جبکہ اعتدال اور انصاف کرنا چاہیے کہ بشری ضرورتوں اور تقاضوں میں آپ انسانوں کے لحاظ سے بشر تھے. سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے کی ایک انسان کی جو ضرورت تھی وہ آپ کی بھی تھی. لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے بشری جو حیثیت ہے اس سے بلند تھے آپ. رب کی وحی آتی تھی، آپ معراج پر گئے، ساتوں آسمانوں پہ گئے، کوئی وہاں تک نہیں گیا. تو اس کی تفصیل ہونی چاہیے. اسی طرح راتوں میں ساری راتیں برابر نہیں ہوتی. جیسے آج ہے سفر کی مان لو 23ویں رات، کیا ساری راتیں برابر ہیں؟ وہ رات جو آپ مزدلفہ میں گزارتے ہیں عرفات سے لوٹنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے، وہ رات اور جو عام دنوں کی راتیں کیا وہ برابر ہیں؟ وہ راتیں جو رمضان میں آپ یا غیر رمضان میں قیام اللیل کرتے ہیں، رب سے مناجات کرتے ہیں، اور عام شخص کی عام راتیں کیا برابر ہیں؟ وہ رات جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں، وہ طاق راتیں اور رمضان کی دوسری جو راتیں ہیں 24-25 راتیں کیا وہ برابر ہیں؟ نہیں. ان راتوں میں جن میں لیلۃ القدر ہے وہ اور دنیا میں جتنی راتیں ہیں سال بھر میں کیا وہ برابر ہیں؟ نہیں. تو انسانوں میں بھی بشری ضرورتوں کے لحاظ سے انسان برابر ہے، لیکن بشریت کا مقام ہے. راتوں میں جیسے سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی، تو ساری راتیں اس لحاظ سے برابر ہیں. لیکن اب لیلۃ القدر کا جو مقام ہے وہ عام راتوں سے بڑھ کر کے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو سب سے بڑی بابرکت قدر والی مقام والی رات کو اللہ نے چوائس کیا اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے. وہ رات کیا ہے؟ خود اللہ نے سوال کیا
وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پھر اسی کا جواب دیا اللہ نے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو جب سال میں آپ تقسیم کریں گے تو 83 سال 4 مہینہ ہوتا ہے، 83 ایئرس 4 منتھ۔ ایک آدمی زندگی کتنی پاتا ہے؟ 60 70 75 سال۔ وعلیکم السلام۔ 80 90 سال بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے بھی بڑی اور بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے چوائس کیا اس رات کو قرآن نازل کرنے کے لیے۔ قرآن کا مرتبہ دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد اس رات کو اللہ نے دوسری فضیلت دی۔ ایک تو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات آسمان سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام کا خصوصی ذکر کیا گیا کہ وہ بھی اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ تو اس قرآن کو اللہ نے جس رات میں اتارا اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ ایک فضیلت جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اس رات میں اللہ کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ تیسری فضیلت، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہے۔ اس قرآن کی فضیلت اور مقام دیکھیے، جس رات اترو اللہ نے یہ مقام دے دیا۔ قرآن کریم کے لیے اللہ نے جس زبان کو چوائس کیا وہ زبان عربی زبان ہے۔ دنیا میں کتنی زبانیں؟ دنیا میں زبانوں کی تعداد کتنی ہے جانتے ہیں؟ 7200 زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں۔ ہم تو اردو، ہندی، مراٹھی، تیلگو، کنڑ، تمل، تقریباً 500 زبانیں تو ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں، اور پوری دنیا میں 7000 لینگویج ہے۔ اور اللہ نے ان تمام زبانوں میں، یہ رپورٹ اخبار عالم اسلامی، رابطہ اسلامی مکہ مکرمہ کی، پوری دنیا کی ان کے پاس رپورٹ رہتی ہے۔ اور یہ رپورٹ کیسے عام ہوئی کہ عیسائیوں نے، نصرانیوں نے تقریباً 5000 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کر کے پرنٹ کر کے پھیلا دیا، اور پلان ان کا ہے کہ ہر زبان میں یہ بائبل لے کے آئیں گے۔ ایک چیلنج کیا تھا دنیا کو، اور اسی وقت خادم الحرمین شریفین ملک فہد رحمہ اللہ بحیات تھے۔ اللہ نے ان کو توفیق عطا کی، حالانکہ دنیا کے 54-55 ممالک ہیں مسلمانوں کے، لیکن اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اسی کو توفیق دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں حرم کے سامنے وہ ایک پرنٹنگ پریس، کنگ فہد پرنٹنگ پریس قائم کیا، پوری بلڈنگ الاٹ کی، اور پوری دنیا سے اسکالروں کو جمع کیا، اور کہا کہ ہم دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر پھیلائیں گے۔ اور اب تک تقریباً 700 ملین قرآن کے نسخے چھاپ کر دنیا میں پھیلائے جا چکے ہیں۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے سعودیہ ایک ایسا ملک ہے کہ اللہ نے اس کو جو نعمت ادا کی، کہیں جائے بغیر ان کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں، ہر حاجی اپنے ملک جائے گا، آٹومیٹک چیزیں پہنچ جاتی ہیں۔ پھر جو ایمبیسیاں ہیں جو الگ الگ ملکوں میں یا بڑے ملکوں میں، جو کونسلیٹ وغیرہ ہے، تو ہر ملک اپنے پیغام پہنچاتا ہے۔ زبان جو اللہ نے منتخب کی، ان زیادہ زبانوں میں، ہزاروں زبانوں میں سے عربی زبان، اور اس زبان کو کہا کہ بے لسان عربی مبین، فصیح اور کھلی ہوئی عربی ہے۔ یہ عربی زبان بڑی سادہ اور بڑی پیاری اور فصیح عربی ہے۔ آپ 10 زبانیں سیکھ لیجیے، جو لطف آپ کو عربی میں ملے گا کسی دوسری زبان میں وہ لطف نہیں ملے گا۔
اور سیکھنے والے بڑی آسانی سے عربی سیکھ جاتے ہیں، بہت آسانی سے عربی سیکھ جاتے ہیں۔ اور سب سے آسان ذریعہ قرآن کو آپ پابندی سے ترجمہ تفسیر سے سیکھ لیجیے، آپ 40-50% آپ کو عربی کی جڑ تو ویسے مل جائے گی۔ تو اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جو رات منتخب کی، اس رات کا درجہ 1000 مہینوں سے بہتر، جو زبان چوائس کی وہ زبان کئی ہزار زبانوں کے بعد اس کو چوائس کیا کہ اس زبان میں قرآن رہے گا، یعنی ساری زبانیں آئیں گی، جائیں گی، مٹیں گی، ختم ہوں گی، لیکن قرآن کی زبان باقی رہے گی۔ 100 سال پہلے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، سرکاری زبان فارسی تھی۔ مغلوں کے دور میں، انگریزوں کے دور میں بھی کچھ حد تک سرکاری زبان فارسی تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا شادی کارڈ جو چھپا ہے، وہ موجود ہے سوشل میڈیا پہ، فارسی میں۔ اور سرکاری جتنے بھی کاغذات ہیں پرانے، فارسی زبان میں۔ ہمارے کرلا میں، فیت والے میں، پائپ روڈ پہ جو اہل حدیث مسجد ہے، اس کا رجسٹریشن 2015 کا 1915 کا ہے۔ اس کے بعد کاغذات فارسی میں، اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی۔ لیکن اب سرکاری زبان سرکاری نہیں، پورے ہندوستان میں اب فارسی بولنے والے پائیں گے۔ یونیورسٹیوں میں فارسی کے اسٹوڈنٹ نہیں ملتے، یونیورسٹی کے ڈپارٹ کے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ مل جائے تاکہ ہمارا یہ ڈپارٹ زندہ رہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ بمبئی یونیورسٹی کی میں بات بتاتا ہوں، اور اکثر یونیورسٹیوں میں، مان دلی میں کچھ چیزیں مل جائیں کیونکہ ایمبیسی وغیرہ ہے دنیا کے ان ممالک میں، جیسے ایران وغیرہ میں فارسی ہے، کچھ اسٹوڈنٹ مل جائیں۔ یہاں تو بہت برا حال ہے، نہیں اسٹوڈنٹ ملتے، یعنی زبان ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہاں پورے ملک کی سرکاری زبان ختم تھی، سرکاری کا مطلب کہ ہر ڈپارٹ میں فارسی والے بیٹھے تھے۔ آج پورے ملک میں تلاش کریں گے تو فارسی والے آپ کو نہیں ملیں گے، وجود ختم ہوا زبان کا۔ فارسی کے بعد اردو کچھ دن تک چلی، لیکن اردو بولنے میں تو مل جائے گی ہر جگہ، لیکن آپ کو ڈپارٹ میں کہیں اردو نہیں ملے گی، سرکاری ڈپارٹ میں اردو نہیں ملے گی۔ ہاں، اسپیکنگ میں بولنے والے مل جائیں گے۔ علاقوں کے لحاظ سے زبانیں ہیں، جہاں جائیں گے جیسی زبان پائیں گے۔ زبان جو ہوتی ہے، زبان اللہ کی مخلوق ہے، یہ کسی مذہب سے نہیں جڑی ہوتی، کسی ملک کی ملکیت نہیں ہے کوئی بھی زبان۔ یہ تو ہندوستان کے عوام کے اندر یہ چیز بھر دی گئی کہ اردو، مسلم پاکستان، ہندی ہندوستان، وہ جو RSS والوں کا نعرہ تھا نا شروع کا، ملک تقسیم ہوا، تو یہ سب فضول چیزیں ہیں عوام کو بھڑکانے کے لیے۔ ورنہ پہلے ڈاکٹر رادا کرشنن وغیرہ یا پرانے صدر جمہوریہ سب اردو اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے، جو زبان رائج تھی لوگ وہی پڑھتے تھے۔ زبانیں اللہ کی مخلوق ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، تمہارے رنگ اور زبانوں کو الگ الگ بنانا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان چوائس کیا ہے، یہ ساری زبانوں کی سردار ہے۔ جو حیثیت آج انگریزی کی ہے نا دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبرانی اور سریانی کی یہی حیثیت تھی، پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ زبان سیکھ لو کیونکہ خط و کتابت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج عبرانی سریانی کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ پورے بمبئی میں تلاشیں کہ عبرانی کون سی زبان ہے، سریانی سرچ کریں گے تو شاید مل جائے، زبان ختم ہو گئی۔ لیکن عربی پوری ترقی کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ یہ قرآن کی زبان ہے۔ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے زبان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بابرکت رات میں اتارا، زبانوں کی سردار عربی زبان میں اتارا، اور جس مہینے میں اس قرآن کو اتارا، اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دیا۔ 12 مہینے ہیں، کیا سارے مہینے برابر ہیں؟ رمضان کے برابر کوئی مہینہ ہے؟ کوئی مہینہ نہیں۔ سب سے عظیم مہینہ رمضان ہے۔
اور اس مہینے میں قرآن کو اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جس رات کو اتارا ساری راتوں کی اس سے بلند قرار دیا، جس زبان میں اتارا ساری زبانوں سے بلند قرار دیا، جس مہینے میں اتارا اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل قرار دیا، جس نبی پر یہ قرآن اتارا اس نبی کو سارے نبیوں سے افضل قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور 5 جو اولو العزم رسول ہیں، لاکھوں انبیاء میں سے 5 سلیکٹڈ اولو العزم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 5 میں سب سے بلند مقام آپ کا ہے۔ پھر پوری جو انسانیت ہے آدم علیہ السلام سے لے کے دنیا جب تک رہے گی، تمام انسانوں کے آپ سردار ہیں۔ ارا سید ولد آدم، تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں۔ یعنی قرآن جس پر اتارا گیا، جس نبی پر، اس نبی کا کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جس شہر میں یہ قرآن اتارا گیا، دنیا میں کئی لاکھ اور کروڑ شہر ہوں گے، بڑے شہروں میں دنیا کے، بمبئی، دلی، چائنا، کلکتہ، شنگھائی، نیو یارک، دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے شہر ہیں۔ عرب ملکوں میں مکہ کو جو مقام ملا وہ کسی شہر کو نہیں ملا۔ اس شہر کو کہا کہ البلد الامین، امن و امان کا شہر۔ پوری دنیا میں اس درجے کا کوئی شہر نہیں کہ جو یہاں داخل ہوا وہ امن و امان سے رہے گا، وہاں کے درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا، شکار نہیں کیا جائے گا، بڑے سے بڑے مجرم کو آپ پا جائیں، آپ حرم میں اسے قتل نہیں کر سکتے، لائیں گے سزا ہوگی، قانون ہے، جیل ہے، اس کے بعد قانونی کارروائی، لیکن حرم کے اندر فوراً اللہ ایک ہی اضطراری شکل ہے، جیسے حرم کے اندر حملہ کرنے والے ہیں جو 1400 کے اندر جو حیمان کا فتنہ تھا، تو فتنے کی سرکوبی کے لیے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن امن و امان عام آدمی کے لیے امن و امان ہے۔ شر پسند، فتنہ پرور اور ظالم کہیں بھی ہے وہ رسوا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ قتل کر کے تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، تب تو پھر سارے قاتل وہیں پہنچ جائیں گے۔ البلد الامین ہے وہ، امن و امان کا شہر ہے۔ قتل، خون ریزی، جنگ، فتنہ، فساد حرام کر دیا اللہ نے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ایک نماز پڑھتا ہے بندہ وہاں پہ، اللہ نے 1,00,000 نماز کا ثواب دے دیا اس کو۔ یہ اس شہر کی بات ہے جس میں قرآن اتارا گیا، دنیا میں کوئی شہر اس درجے کا نہیں ہے۔ تو اس قرآن کی فرضیت یا فضیلت اور مقام، آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء آئے، سب کی امتیں تھیں، تمام امتوں میں جس امت کے لیے یہ قرآن اتارا گیا اس امت کو کہا کہ سب سے بہتر امت یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بنو اسرائیل سے افضل ہے، نوح علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ساری جو بھی جس نبی کے زمانے میں لوگ تھے، سب سے بہتر امت محمدیہ ہے۔ تو قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور اس کی آپ ڈیٹیل دیکھیے کہ کتنا اونچا مقام اس قرآن کو اتارنے کے ساتھ طے کیا۔ زمین پر 2 انسان چل رہے ہیں، اس میں جو مقام حافظ قرآن کا ہے کیا عام انسان کا ہے؟ کسی مجلس میں 100 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ترجمہ پڑھا، سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے یا کچھ اور پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہو، دین سیکھا جائے، قرآن سیکھا جائے، اللہ کی رحمتیں ان پہ گھیر لیتی ہے۔ دوسری مجلسوں کے لیے یہ خوبی نہیں ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اس قرآن کے حافظ کو، پڑھنے والے کو اور عام آدمی میں کیا فرق ہے؟
हाफिज कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ, जन्नत की बुलंदी तय करते जाओ, जहां रुक जाओ वहीं तुम्हारी मंजिल है। आम आदमी को ये एजाज नहीं मिलेगा। तो कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, ये आयत का पैगाम है। लेकिन कुरान है क्या, कितनी बड़ी फजीलत की किताब है। आम किताब आप पढ़िए, 10 बार पढ़िए, अपना जो फायदा है उठाइए। कोर्स की किताब पढ़ें, मुलाजमत कर लें, जॉब पा जाएं, कारोबार कर लें। लेकिन कुरान का 1 हरफ पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकी मिलेगी। कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं कि जो इतने ऊंचे मकाम को पहुंच जाए कि 1 हरफ पढ़े तो 10 नेकी आप पा जाए। अलिफ लाम मीम कह दिया तो आपको 30 नेकी मिल गई। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अल्लाह खुद इस कुरान का मकाम उस रात के बड़े होने के साथ साथ बयान कर रहा है। लैलतुल क़द्र क्या है, फिर अल्लाह ने उसकी वजाहत कर दी। सवाल की वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, पता है लैलतुल क़द्र क्या है? फिर जवाब दिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर इसकी खूबी अल्लाह ने बयान की, इस रात की वजाहत, यानी कुरान की तफसीर कुरान से, ये सबसे बेहतर तफसीर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये एक आयत है। और फिर सवाल, लैलतुल क़द्र के आपको क्या पता? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र की तफसीर है। कि तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? उसकी तफसीर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, और फिर 1000 महीने से बेहतर है। इसकी तफसीर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इतनी बेहतर रात की अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं। और तुलुए फज्र तक ये रात सलामती की रात है। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। कुरान करीम के बारे में जब आदमी कहता है कि ये सूरत तो मदीने में उतरी, ये सूरह रास्ते में उतरी, ये सूरत तबूक के मौके पे उतरी, ये सूरह फला जगह उतरी, और अल्लाह ने कहा कि सारा कुरान हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है, तो एक सवाल पैदा होता है ना कि एक जगह कहा गया कि पूरा कुरान लैलतुल क़द्र में उतारा गया, और जगह जगह आप पाएंगे कि कुरान की फला सूरह फला जगह मिली, फला मौके पे मिली, फला जंग के मौके पे उतरी। उसका क्या जवाब है? जवाब, कुरान करीम पूरा का पूरा कुरान लौहे महफूज से, लौहे महफूज एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सहीफा या एक किताब या लौह जिसमें कुरान मौजूद है, यह सारी चीजें मौजूद है फी लौहे महफूज। लौहे महफूज से आसमान दुनिया तक ये लैलतुल क़द्र में उतारा गया। यानी ये लौहे महफूज में कुरान मौजूद था पहले से, अल्लाह ने मुकर्रर किया। अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को रसूल बना के भेजा गया, तो अब ये आसमान दुनिया पे आ गया, लौह महफूज से यहाँ आ गया। और दुनिया से करीब जो आसमान, आसमान दुनिया, फिर वहां जब जिस आयत की जरूरत पड़ती थी, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता था कि फला आयत ले जाइए, फला सूरा लेके चले जाइए, फला जो है आयत लेकर चले जाइए। तो वो आपकी 23 साल की जिंदगी में आसमान दुनिया से जमीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। और मुकम्मल कुरान लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे इस लैलतुल क़द्र में उतारा गया। और लैलतुल क़द्र ये रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। जब आप समझ गए अच्छी तरह से, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र। कुरान का एक उस्लूब है। उस्लूब क्या है? बाज दफा बात को समझाने के लिए
पढ़ने या सुनने वाले की तवज्जो को अपनी तरफ मोड़ने के लिए सवालिया अंदाज। अलकारिया तो मलकारिया, कड़कड़ा देने वाली क्या है, वो क़यामत का जिक्र है। फिर सवाल, वमा अदराका मलकारिया, फिर सवाल किया कि आपको क्या पता कि वो कड़कड़ा देने वाली क्या है। अलहाक़्क़तु मलहाक़्क़ा, ये उस्लूब है कुरान का कि आदमी की तवज्जो मुकम्मल तौर से उस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाए। जब सवाल की रोशनी में कोई बात होती है तो बंदे की तवज्जो ज्यादा उस तरफ मुड़ती है उस सवाल के जवाब को जानने के लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसका खुसूसी, इस उसलूब का खुसूसी जिक्र किया। अलकारिया तो मलकारिया, या इसी तरह से वमा अदरा का मलकारिया, या वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र पे गुफ्तगू तो आप रमजान में सुनते ही होंगे तफसील से। तो अब उसकी वजाहत की यहाँ, या उसकी फजीलत जहाँ तक कुरान में वो सुन लिया आपने, मजीद तफसील की आपको मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज जान ले, सूरह अल अलक के बाद सूरह अल कद्र दूसरी सूरह हमारी हुई। अब अगले हफ्ते आपको सूरह अलक तर्जुमे के साथ, सूरह अल कद्र तर्जुमे के साथ याद करना है। फिर जहां जिस चीज को पूछा जाएगा जवाब सवाल की शक्ल में, लैलतुल कद्र की फजीलत, कुरान के नुज़ूल की मुद्दत, या वो जो 1000 महीने को जब साल में तकसीम करेंगे तो कितना होंगे, पूरी डिटेल आपके लेक्चर में है। नोट किया होगा तो नोट में होगी, आप इसको याद करके आइएगा। सलामुन हिय हत्ता मतलइल फज्र, ये रात तुलुए फज्र तक सलामती की रात है। और अल्लाह जिन बातों का हुक्म देता है उन बातों को लेकर, उन फैसलों को लेकर के जिब्रील इस्लाम जमीन पर आते। कलम की जो 5 सूरतें बताई गई थी ना, उसमें एक सूरत थी कि लैलतुल कद्र में साल भर के बंदों के अमाल लिखे जाते हैं। और अम्र का मतलब क्या है, हर मामला। इन्नमा अम्रहू, वो है ना कि सलामुन है हत्ता मतलल फज्र, और उसके बाद तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर हुक्म और आर्डर को लेके उतरते हैं। इन्नमा अम्रहू इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून, जब वो कोई काम करना चाहता है तो कहता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। ये सूरह अल कद्र कुरान के नुज़ूल, कुरान की तारीख, कुरान की जबान, मकान, उम्मत, फरिश्ता, यानी पूरी डिटेल, ये हर शख्स को, हर मुसलमान को पाबंदी से बात याद होनी चाहिए। कुरान आम किताबों की तरह किताब नहीं है, इसके जैसी कोई किताब नहीं। जिस उम्मत पर उतरा इस जैसी कोई उम्मत नहीं, जिस नबी पर उतरा उस जैसा कोई नबी नहीं, जिस जबान में उतरा उस जैसी कोई जबान नहीं, जिस महीने में उतरा उस महीने जैसा कोई महीना नहीं, जिस शहर में उतरा उस शहर जैसा कोई शहर नहीं, जिस फरिश्ते के जरिए उतरा उस फरिश्ते जैसा कोई फरिश्ता नहीं। पूरी डिटेल आपको जबानी अजबर याद हो। इसलिए कि ये लेक्चर नहीं है या जुमा का खुतबा नहीं है कि आप मस्जिद से निकले आज किस टॉपिक पे खुतबा हुआ, अरे याद नहीं है। यही होता है ना हमारा जुमा के खुतबे का अक्सर जो सर्वे है, वो कभी कभी आता है कि आपने जिस मस्जिद में जुमा का खुतबा, जुमा पढ़ा, किस मौजू पे खुतबा था, जवाब भेजिए। तो लोग यही कहते हैं याद नहीं, बस खुतबा अच्छा था, इतना ही कहेंगे। तो ये खुतबा नहीं है और लेक्चर नहीं है, इज्तिमा और कॉन्फ्रेंस नहीं, क्लास है। तो क्लास की बातें जब याद करेंगे तो एग्जाम में कामयाब होंगे, रिजल्ट पाएंगे। और दुनिया के रिजल्ट की बहुत हैसियत नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन जो सबसे बड़ा मकाम मिलेगा कुरान पढ़ने वाले को, समझने वाले को, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो हमें और आपको अता करेगा। अल्लाह हमें और आपको इल्म नाफ़ि अता फरमाए, हमारे सारे की तौफीक बख्शे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।